السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لقاءنا في طغيانهم يعمهون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 11 اور 12 ہے۔ یہ آیات مقدسہ سورہ یونس سے ہے اور 11واں پارہ ہے، اور یہاں سے رکوع نمبر 7 پارے کا اور سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، اس میں سب سے بنیادی رہنمائی تو یہ تھی کہ جو لوگ اللہ رب العزت سے ملنا نہیں چاہتے، اس کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہیں، وہ اصل میں اپنی آخرت سے غافل ہیں، اللہ کی نشانیاں بھول گئے ہیں، اور یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ جماعت جو حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رہنمائی میں چلنا چاہتے ہیں، اور جب ان کی کامیابی دنیا میں ہوتی ہے تو وہ دنیا میں سرخرو ہوتے ہیں، اور پھر آخرت میں اللہ رب العزت ان کو جن انعامات، اکرامات، اعزازات سے نوازیں گے وہ بڑے ہی خوبصورت ہیں کہ جنت میں وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر سبحانک اللہم کہیں گے، آپس میں جب ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے، اور پھر جب اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ گویا جنتی جہاں بھی رہیں گے وہ اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کا خوف، جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت سے حاصل کریں گے۔ اصل میں مومن کی زندگی کا انفرادی اور اجتماعی جو شیڈول ہے، اس کے نتیجے میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اصل میں ہر عمل و کردار کی بنیاد ہے۔ ہم ارکان اسلام کی جب بات کرتے ہیں، نماز کی، روزے کی، حج کی، تو اللہ رب العزت نے نتیجے کے طور پر یہی ارشاد فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ حاصل کر لو۔ تو تقویٰ اصل میں بنیاد ہے۔ آج آیت مقدسہ نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا جو مومنین اور حزب اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی عذاب آنا ہے، جس عذاب کی خوشخبریاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں، اگر وہ آنا ہے تو آ جائے، کوئی بات نہیں، ہم تو تیار ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، نضر بن حارث نے یہ کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر ہم پر اللہ تعالیٰ پتھر برسا دیں، فلاں عذاب لے آئیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ
للناس الشر استعجالهم، اگر اللہ رب العزت جلدی پہنچا دیں ان لوگوں کو برائی جیسا کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی ہو جائے، تو لقضی الیہم اجلہم، تو ان کی تو عمر ختم ہو جائے گی۔ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے، امید نہیں کرتے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ اندھے ہو کے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ رائے رکھنا اور پھر حزب اللہ سے مومنوں سے مذاق کا انداز اختیار کرنا کہ جس میں اللہ رب العزت جو عذاب دینا چاہتے ہیں شاید وہ دینا ہی نہیں اللہ نے عذاب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی سنت ہے، طریقہ ہے کہ وہ عذاب فوراً دے دیتے، اگر فوراً اللہ عذاب دے دیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو ان کی سرکشی میں ڈیل دیتے ہیں تاکہ ان کو موقع مل جائے۔ اللہ رب العزت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رہنمائی دیتے ہیں انبیاء کے ذریعے سے۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں وہ آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، یہ رہنمائی صحابہ کرام دے رہے ہیں، اولیاء اعظام دے رہے ہیں، علماء ربانی دے رہے ہیں۔ اب اگر عذاب نہیں آتا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو سمجھ نہیں ہے، یا اللہ رب العزت جو گفتگو فرما رہے ہیں بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلط ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ڈیل ہے تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پروگرام اور اعلیٰ نظریہ اور شعور پیش کر رہے ہیں اس کو یہ سمجھ لیں، ان کو موقع مل جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمل نہیں کرتے تو پھر ڈراتے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا انذر الناس، لوگوں کو ڈر سنانے کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، تو مومنوں کے لیے خوشخبری سنانے کے لیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ پھر موقع دیتے ہیں۔ اگر یہ ضد کریں، تکبر کریں، غرور کریں تو پھر اللہ رب العزت ان کو اور سمجھاتے ہیں، یعنی مختلف انداز اور اسلوب سے ان کو سمجھا کر پھر اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے۔ اس لیے فرمایا آیت نمبر 12 میں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب اس انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں بلاتا ہے۔ مکہ المکرمہ کے کفار اور منافقین جب دعائیں کرتے تھے، ان کو پریشانی ہوتی تھی تو پھر اللہ کو پکارتے تھے، مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کو بڑے خالص طریقے سے پکارتے تھے۔ دور حاضر میں بھی ایسی ہے، آج ہم نافرمانیاں کرنے والے لوگ جب ہمیں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، ہم فوراً اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، دعانا لجنبہ، ہمیں وہ پکارتے ہیں پہلو کے بل، اور قائدن یا بیٹھ کر، اور قائمن یا کھڑے ہو کر، یعنی مختلف جہتوں سے ہمیں پکارتے ہیں، مختلف طریقوں سے ہمیں پکارتے ہیں۔ لیکن فلما کشفنا، پس جب ہم کھول دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، عنہ ان سے، ضرہ اس تکلیف کو، مرہ کأن لم یدعنا الی ضر مسا، پھر ان کا جو مائنڈ سیٹ دیکھیے، ان کا رویہ دیکھیے، وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں ہوتا اور ان کو کوئی تکلیف پہنچی نہیں ہوتی۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، یہ اللہ رب العزت نے ایک مائنڈ سیٹ بیان کیا ہے کہ جب تکلیف ہو فوراً اللہ کو یاد کرنا ہے، جب تکلیف ختم آج ہو جائے، جب مصیبت چلی جائے
تو اللہ کو یاد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ایسے ہیں جیسے مصیبت ہی کبھی نہیں آئی، اتنے متکبر ہو جاتے ہیں، اتنے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت معاف کرے۔ آج کے دور میں بھی ہم مسلمانوں کی یہی کیفیت ہو چکی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی زوال آتا ہے، کوئی فوتیدگی ہوتی ہے، یعنی موت پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہی وہ 2 3 4 روز گزر جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ رب العزت کو یاد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس تکلیف کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ایک میت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے جب ہم روتے ہیں تو اس کا اظہار کرتے ہیں باقاعدہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اللہ ہی کی طرف واپس چلا گیا ہے اور ہم نے بھی جانا ہے، یہ اظہار ہوتا ہے۔ لیکن محترم سامعین و سامعات، رویہ کیا ہے؟ رویہ یہ ہے کہ چند دن گزرنے کے بعد ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ یہ جو کیفیت ہے، حالت ہے، یہ منکرین کی ہے، مومنین کی نہیں ہے۔ مومن تو اللہ کو ہر وقت یاد کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، یہ مومن مجھے یاد کرتے ہیں، میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو مومنوں کا تعلق ہے، حزب اللہ کا تعلق ہے، تو یہ حزب اللہ اور مومن جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ قدم قدم پر اپنے بندوں کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ رب العزت تو ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مائنڈ سیٹ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ مومنین کی، حزب اللہ کی جو اوصاف ہے، صفات ہے، اللہ رب العزت ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے عزیز و اقارب، بہن بھائی، دوست احباب، اہل محلہ، پورا ملک، قوم اور پوری انسانیت پریشان ہے، اللہ رب العزت سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔